واقعہ پڑھے گا اس کے اوپر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، چاہے ایک بھی روپیہ ہمارے پاس نہ ہو، فاقہ نہیں آئے گا ہمارے گھر میں. میں نے اپنی لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ واقعہ کی تفسیر میں اس قصے کو تفسیر کے ساتھ نقل کیا ہے. جب سورہ واقعہ میں اللہ نے اتنی رحمت رکھی، اتنی برکت رکھی، اتنی وسعت رکھی کہ اس کا پڑھنے والا کبھی اس کے اوپر فاقہ نہیں آئے گا، اور جو سورہ یاسین پڑھے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، سورہ آل عمران پڑھے گا، اور جو پورے قرآن پر عمل کرے گا، جو پورے قرآن کی دعوت و تبلیغ کو لے کر ساری دنیا میں جائے گا، اللہ کی مددیں، نصرتیں، اس کے غیبی خزانے کتنے اس کے لیے کھلیں گے، اس کا ہم اور تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے قرآن مقدس پر، اس کی تعلیم پر ہمیں یقین ہو کہ اس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علم حاصل کرنے والے وہ نبیوں کے وارث ہیں. فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، نبی رسول پیغمبر درہم و دینار کا، روپیے پیسے کا وارث نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے؟ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ نبی رسول پیغمبر ظاہر ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، بے تعلق ہوتے ہیں. وہ مال دولت روپیہ پیسہ جمع کر کے نہیں رکھتے، وہ تو جو بھی آیا اس کو خرچ کر دیتے. ابھی ہمارے مسجد میں 2 ہفتے پہلے حدیث پڑھی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، جیسے ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھاتے ہی آپ حضرت بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے. سارے صحابوں کو تعجب ہوا کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد آپ بیٹھتے تھے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، لیکن اس دن آپ نے نماز پڑھاتے ہی فوراً کمرے کا رخ کیا. جب آئے تو بخاری شریف میں آپ دیکھ کر چہرہ پہچان گئے کہ سب کو تعجب ہو رہا ہے کہ آج اتنی جلدی کیوں گئے. فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے خیال آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی ہے، اس کو خرچ کرنا ضروری ہے، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اور وہ سونا میرے پاس نہ رہ جائے. اس سونے کو خرچ کرنا ہے تاکہ وہ میری میراث نہ بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع نہیں کیا، روپے پیسے جمع نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال، مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں، واکون من التاجرین، اور میں تاجروں میں سے ہو جاؤں، بل اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بلکہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے. تو ہمیں اور تمہیں اس علم الہی، علم نبوت میں جو قرآن اور جو حدیث، جو علم ہم مدرسے کی 4 دیواری میں حاصل کر رہے ہیں، اس کا ہمیں یقین ہو کہ یہ علم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا اور یہ علم ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرائے گا. اس علم سے ہی ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نوازے گا اور اس علم سے ہی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے گا. دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی علم الہی، علم نبوت، قرآن اور حدیث میں ہے. جب اس کا یقین آ گیا کہ اب اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، ابھی پڑھ لو، ابھی سیکھ لو، ابھی سمجھ لو، جب فارغ ہو جائیں گے مدرسے سے تو پھر عمل کریں گے. نہیں، پڑھنے کا زمانہ یہی ہے اور عمل کرنے کا زمانہ بھی یہی ہے. یہ نہیں پڑھنے کا زمانہ تو یہ ہے اور عمل کرنے کا زمانہ فارغ ہونے کے بعد ہے. نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، یقین کر کر اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے فوراً اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. اور کیوں نہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمل کی ساتھ ساتھ ترغیب دے رہے تھے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے مدرسے میں پڑھنے والے، اپنی مسجد میں پڑھنے والے، اپنے صحابہ سے، طلبہ سے آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم،
اس کو رکوع میں پڑھا کرو، فسبح باسم ربک العظیم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ اب کیا پڑھتے ہیں ہم رکوع میں؟ کیا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو جلدی بتاؤ؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ فسبح باسم ربک العظیم پر عمل ہے۔ آیت نازل ہوئی، فوراً کہا اس کو رکوع میں پڑھا کرو، یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو لکھ لو کاپی میں، جب تم فارغ ہو جاؤ گے علم حاصل کر کے اب اس پر عمل کرنا نہیں۔ آیت نازل ہو گئی فسبح باسم ربک العظیم، اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ سارے صحابہ رکوع میں پڑھنے لگے سبحان ربی العظیم۔ آیت نازل ہو گئی سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو سجدے میں پڑھا کرو۔ اس کو کہاں پڑھا کرو؟ سجدے میں۔ کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ تو آیت نازل ہو رہی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں اس کو رکوع میں پڑھو، اس کو سجدے میں پڑھو۔ آیت نازل ہو گئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سجدے میں پڑھنا شروع کیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر پر عمل کر رہے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول پہلے تو آپ یہ پڑھتے نہیں تھے، اب بار بار آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بار بار یہ پڑھ رہے، کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس لیے میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ فسبح بحمد ربک کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، تو میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ واستغفرہ، اور اللہ نے فرمایا استغفار کرو، میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا انہ کان توابا، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، میں کہہ رہا ہوں واتوب الیہ۔ یعنی قرآن نازل ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کر رہے اور صحابہ کو بھی عمل کے لیے تیار کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے بھائی ابھی پڑھ لو جب فارغ ہو جاؤ گے پھر عمل کرنا، نہیں، علم کے ساتھ فوراً عمل ہونا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات جس کے لیے ہم سب یہاں سفیان باغ میں، مرکز میں، لدھیانہ میں جمع ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعوت بھی دینی ہے۔ یہی زمانہ پڑھنے کا ہے، یہی زمانہ عمل کرنے کا ہے، اور یہی زمانہ تبلیغ کرنے کا ہے، یہی زمانہ دعوت دینے کا ہے۔ یہ نہیں کہ تبلیغ کا زمانہ فارغ ہونے کے بعد ہے، چھٹیوں میں ہے، نہیں، ابھی پڑھنے کے دوران ہی تمہیں تبلیغ کرنی ہے، پڑھنے کے درمیان ہی تمہیں دعوت دینی ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے، آپ کی مسجد میں حاضر ہونے والے سارے انصار مہاجرین صحابہ کا عمل ہے۔ کتنے سال میں قرآن نازل ہوا؟ جلدی بولو جی، 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی سوچتے کہ پہلے الف لام سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پورا قرآن نازل ہو جائے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں تبلیغ کروں گا، پھر میں دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی بولو جی، 23 سال نبوت کی، 23 سال عمر ہے۔ 40 سال بعد آپ کو نبی بنایا گیا، اور 23 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو 23 سال آپ کے نبی ہونے کے ہیں، رسول ہونے کے ہیں، پیغمبر ہونے کے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے پورا قرآن نازل ہو جائے پھر میں تبلیغ کروں گا۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا پورا مکمل، اب تبلیغ کا وقت بچتا، تبلیغ کا ٹائم بچتا کہ اللہ کے نبی کے پاس 23 سال ہی تھے، اور 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن نازل ہو رہا ہے فوراً عمل میں آ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے فوراً تبلیغ میں آ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے فوراً صحابہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو
کہ ہماری فکر وہ ہونی چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ کی تھی، جو انصار اور مہاجرین کی طلب تھی، شوق تھا، جذبہ تھا، وہ جذبہ شوق ہمارا ہونا چاہیے۔ کن کا ہونا چاہیے؟ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی کو ابھی مسلمان ہوئے، ابھی کلمہ پڑھا، فرمایا یا عمرو بن مرہ، اے عمرو بن مرہ آمین باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، یؤمنک اللہ من حول جہنم، اللہ تمہیں جہنم کی ہولناکی سے محفوظ فرما دیں گے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہی، ایمان میں داخل ہوتے ہی، اسلام میں داخل ہوتے ہی جو بات انہوں نے کہی، ہمیں مدرسے میں داخل ہوتے ہی وہ بات کہنی ہے، ہمیں درسگاہ میں داخل ہوتے ہی وہ بات کہنی ہے، اور ہمیں آج مرکز میں آ کر وہ بات کہنی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طالب علم نے کہی تھی، عمرو بن مرہ نے۔ کہو گے کون کون کہے گا؟ سب کہیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان ہوتے ہی، آج ہی داخلہ ہوا، آج ہی داخل ہوئے اسلام میں، دین میں داخل ہوتے ہی کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ پر قربان، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ اور پھر کہا اے اللہ کے رسول ابعثنی الی قومی، بولو ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علیہ۔ یہ حدیث آپ جب پڑھو گے تب پڑھو گے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، تبلیغ میں آپ کو اللہ نے ابھی پڑھا دیا۔ ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے 2007 میں بخاری شریف گنگوہ میں، جب یہ حدیث آئی تو ہم آگے بیٹھے تھے، تو ہمارے جو ساتھی تھے پڑھنے والے ہمارے ساتھ، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ حدیث تم نے آج پڑھی بخاری شریف میں کہ فرشتے آتے ہیں، مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کو کارگزاری سناتے ہیں کہ اللہ وہ آپ کی بڑائی کبریائی بیان کر رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا تم نے یہ روایت آج پڑھی اور ہم نے بچپن میں تبلیغ میں پڑھ لی تھی، بچپن میں تبلیغ میں پڑھ لی تھی، تو آپ آج یہاں تبلیغ میں یہ حدیث سن رہے ہو۔ بس عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات جو آپ سے میں نے پڑھوائی، اس لیے پڑھوائی تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ تبلیغ میں جا کر پڑھائی چھوٹ جائے گی، تبلیغ میں لگ کر پڑھنا لکھنا سب بھول جائیں گے۔ نہیں، تبلیغ میں تو اتنا پڑھو گے کہ جمعرات کو بھی پڑھو گے، جمعرات کو سب جگہ چھٹی ہو گئی، مدرسے میں جمعے کو چھٹی ہو گئی، لیکن تبلیغ والے آپ کو پڑھوا رہے، یہاں وہ حدیث پڑھوا رہے جو آپ 10 سال کے بعد پڑھو گے، 5 سال کے بعد پڑھو گے۔ پڑھی نہیں، سب نے پڑھی۔ عمرو بن مرہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم، تاکہ اللہ میری وجہ سے ان پر احسان کر کے انہیں ایمان عطا فرما دے، کما من بک علیہ، جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھ پر احسان کر کے مجھے ایمان عطا فرمایا، میری قوم پر اللہ میری وجہ سے احسان کر کے ایمان دے دے۔ ابعثنی، مجھے ان کے پاس بھیج دو۔ وہ کہہ رہے تھے مجھے ان کے پاس بھیج دو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں چھوڑ دو، چائے پینی ہے، ہمیں چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں چھوڑ دو، اتنا لمبا بیان نہ کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جماعت میں مت بھیجو، ہم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایک جوڑ ہوا ایک جگہ، کارگزاری ہوئی، ہم نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، وقت جماعت بن رہی ہے، جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہم تو جماعت ہی میں ہیں، ایک چھوٹا بچہ کہ ہم تو جماعت ہی میں ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جماعت میں، ہم تو جماعت ہی میں ہیں۔ میں نے اس سے کہا بھائی تم یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم تو روزانہ دال کھائیں گے، روزانہ دال کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، بس ہم قورمہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک، ہم بریانی نہیں کھائیں گے، ہم کوفتہ کباب نہیں کھائیں گے، کہتا ہے کوئی یہ کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ بھائی دال بھی کھائیں گے، نان بھی کھائیں گے، کوفتے بھی کھائیں گے، کباب بھی کھائیں گے، جی بھائی ہم تو صرف سائیکل پہ چلیں گے، نہیں، ہم موٹر سائیکل پہ بھی چلیں گے، ہم کار پہ بھی چلیں گے، ہم ٹرین میں بھی چلیں گے، ہم جہاز میں بھی اڑیں گے، ہم سفید کپڑے بھی پہنیں گے، رنگین کپڑے بھی پہنیں گے، ہم جرسی بھی پہنیں گے، سویٹر بھی پہنیں گے، دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں ہر قسم کی ہم استعمال کریں گے،
टेरिकॉट का कपड़ा भी पहनेंगे, सूती कपड़ा भी पहनेंगे, चप्पल भी पहनेंगे, जूते भी पहनेंगे, सैंडल भी पहनेंगे, चप्पल की जितनी किस्में सारी पहनेंगे, कपड़े की जितनी किस्में सारी पहनेंगे, खाने की जितनी किस्में हैं सारी खाएंगे, सवारियों की जितनी किस्में हैं सारी सवारियों पर सवार होंगे और दीन का सिर्फ एक काम करेंगे। नहीं, हम मदरसे में पढ़ेंगे भी और छुट्टी में जमात में भी जाएंगे, हम किताब पढ़ेंगे भी और हम किताब लिखेंगे भी, हम बयान सुनेंगे भी और हम बयान करेंगे भी, हम इज्तिमा में आएंगे भी और जमात लेकर जाएंगे भी। इस तरह दुनिया के सारे काम करते हैं, ऐसे ही दीन के सारे कामों में हमारा वक्त लगना जरूरी है। तो इसलिए सहाबी खुद कह रहे मुझे भेज दो। ऐसे ही हम अपने उस्तादों से कहें, हजरत आपने जो हमें पूरे हफ्ते सबक पढ़ाया है, आप मुझे गांव में 24 घंटे की जमात में भेज दो, ताकि जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं गांव वालों को समझा दूं। उस्ताद साहब, अब शाबान आ गया, रमजान आ गया, पूरे साल आपने जो मुझे पढ़ाया है शाबान तक, रमजान तक, अब आप मुझे 40 दिन के लिए भेज दो बम्बई, भेज दो कलकत्ता, भेज दो बिहार, बंगाल, आसाम, ताकि मैं वहां जाकर जो कुछ मैंने पढ़ा है पूरे साल मदरसे में वो लोगों को सिखला सकूं, लोगों को समझा सकूं, लोगों को बतला सकूं। तो ये तीनों काम एक साथ हो रहे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। इल्म भी आ रहा था, अमल भी हो रहा था और उसकी तबलीग भी हो रही थी। आज पूरी दुनिया में जमातें नक़्ल हरकत कर रही हैं, गश्त और मुलाकातें कर रही हैं। अभी हमारी जमात गई अरब में, 8 मुल्कों का सफर हुआ, 50 जमातें उलमा की दूसरे साल के लिए गई। अभी एक साथी हमने मुलाकात की वहां मदीना मुनव्वरा में एक मुफ्ती साहब से, उन्होंने साल लगाया, अब वो मदीना मुनव्वरा से यहाँ दूसरा साल लगाने के लिए आए हुए हैं। इतना काम पूरी दुनिया में हो रहा है, ये कैसे हुआ? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एकदम किया, फूंक मारी, एकदम हो गया कि नहीं? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे जैसे ही एक तालिब इल्म थे। इस तरह हमने एक कायदा पढ़ा नूरानी, हमने पहला पारा पढ़ा, नाजरा पढ़ा, हिफ्ज़ किया। इसी तरह उन्होंने भी मदरसे के अंदर अलिफ बाता पढ़ा, कायदा पढ़ा और पारा पढ़ा, नाजरा पढ़ा, हिफ्ज़ किया। लेकिन पढ़ने के जमाने ही में उनके अंदर तबलीग का जज्बा था, दावत का जज्बा था। इस जज्बे ने, अल्लाह ने इस जज्बे से उनको पूरे आलम के लिए कबूल कर लिया। मैंने पढ़ा हजरत के ज़माने में, हजरत जब अलिफ बाता पढ़ रहे थे, कायदा, नूरानी कायदा, जो उनके साथ साथी था उससे कहने लगे, आ भाई फला, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनसे जिहाद करेंगे, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उन पर मेहनत करके उनसे नमाज पढ़वाएंगे। कायदा पढ़ते हुए ही मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये जज्बा था कि जो नमाज नहीं पढ़ रहे उन पर जिहाद करो, उन पर मेहनत करके उनको नमाजी बनाओ। पढ़ने के ज़माने से ही उनके घर वाले देखकर बड़ी भी, और मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह देखकर फरमाया कि जब भी मैं इलियास को देखता हूँ तो मुझे सहाबा याद आ जाते हैं। तो सहाबा का जज्बा बचपन से ही उनके अंदर था। ऐसे ही बचपन से ही हमारे अंदर भी दावत का, तबलीग का जज्बा होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। सूरह लुक़मान में अपने बेटे को नसीहत करते हुए लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, मेरे छोटे से बच्चे नमाज कायम कर, वअमुर बिल मारूफ, और अच्छी बात का हुक्म कर, वन्हा अनिल मुनकर, और बुरी बात से मना कर, वस्बिर अला मा असाबक, और जो तबलीग में तकलीफ आए उस पर सब्र कर, इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बचपन से ही उनको तबलीग का आदि बनाया जा रहा है। इसीलिए हम सब की नियत इरादे करें कि इंशाअल्लाह खूब मेहनत के साथ मदरसे में पढ़ेंगे, और जब छुट्टी हो जाएगी तो रमज़ान में चिल्ला लगाएंगे, और जब बकरीद का मौका आएगा उसमें अशरा लगाएंगे, जब सेमाई सजमाई की छुट्टी होगी उसमें 3 दिन लगाएंगे। जिस तरह आज जोड़ में आए हैं इसी तरह इंशाअल्लाह छुट्टियों में जमात में जाएंगे, और 1 साल हिंदुस्तान में लगाएंगे, लगाओगे, और 1 साल अरबिस्तान में लगाएंगे, और 1 साल इंग्लिस्तान में लगाएंगे, लगाओगे? अल्लाह कबूल फरमाए। अब मगरिब के बाद तफसील से बात होगी, सब ध्यान से मुतवज्जो होकर बात को सुनेंगे, समझेंगे और अमल करते हुए पूरी दुनिया में जमातें बना बना कर इंशाअल्लाह जाएंगे। जाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन जाएगा? कल जाएंगे? अल्लाह कबूल। सुभान अल्लाह।
چلے پہلے چلے دوسرا 2 ماہ کا ارادہ کر دو ٹھیک ہے ہم بھی اگلے سال انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے بیٹے 40 کا کیا ہے اللہ قبول فرمائے کر رہے ہیں سال لگوائیے ان کا کیا ترتیب بنائیں بس ترتیب ان کی یہ چھٹی ہوتی ہے فوراً دو ہوں گے طلبا کے مراد آباد میں بھی ہوں گے اور یہاں بھی سہارنپور میں تو ہاں نہیں اپنے علاقے میں پہلے جو جوڑ ہوگا یہاں طلبا کا پھر وہیں سے جب بن کر ہوتی جائے گی